حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے پروگرام عالم آن قائم سے السلام علیکم۔ ناظرین، قریباً 1400 برس پہلے کی بات ہے، شہر مدینہ تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک شخص نے کسی ایک دروازے پہ دق الباب کیا۔ اندر سے کسی شخصیت نے جب دریافت کیا کہ کون ہے تو اس نے کہا کہ کچھ ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس شخصیت نے بنا اپنا چہرہ دکھائے اندر سے ہی کہا کہ اپنی ضروریات ایک پرچے پہ تحریر کر کے مجھے دے دو۔ جب اس شخص نے وہ تحریر دے دی تو اس شخصیت نے بنا اس کا چہرہ دیکھے اور بنا اپنا چہرہ دکھائے اس شخصیت کو مالی امداد کر دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ تو وہ شخصیت کہنے لگی کہ یہ شخص مدینے کا ہی رہنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی راہ گزر پہ کسی مقام پہ میرا اور اس کا سامنا ہو اور اسے یہ شرمندگی ہو کہ اس نے بوقت ضرورت بوقت مجبوری میرے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اخلاق سے بھرپور یہ شخصیت تھی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پسر حیدر کرار، برادر حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کی۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، قدرت نے ہمیں یہ چند سانسیں اور بخش دی ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس شعبان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس شعبان کی تمام خوشیوں والی عیدیں، اس مہینے کی جتنی ولادتیں ہیں ان کو منا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کرم ہم پہ کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آسمان عزاداری کا، آسمان ولایت کا ابھرتا ہوا آفتاب خطابت ہیں۔ جواں سال خطیب مشرق وسطیٰ سے ہمارے ساتھ ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں آپ، بہت خوبصورت انداز بیان کے مالک جناب سید فرج حسین زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آغا، میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس انتہائی بزی ہم شیڈول آپ کی شکر گزار ہیں۔ کے سلسلے ہیں آپ حاضر ہوئے اور آپ نے یہ ہمیں شرف بخشا ہے آج کہ آپ اس پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ بہت شکریہ آغا، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بزم سجاتے ہیں اور پھر ساری مصروفیات کو جب آپ کی طرف سے پیغام آتا ہے تو پھر ترک کر کے آنا پڑتا ہے۔ محبت ہے آپ کی، پروردگار ان محبتوں کو دوام بخشے، الہی آمین۔ جی آغا، چونکہ 3 شعبان ہے اور یہ روز جو ہے یوم ولادت امام حسین علیہ السلام ہے، میں چاہوں گا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی مدنی زندگی کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر اجمالی طور پہ مختصراً ایک جائزہ پیش کیجیے ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ علی ابا عبد اللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ وہ امام کہ اگر وہ کسی کو عطا بھی کر رہے ہیں، اور یہ بیشتر واقعات کئی مقامات پر کئی کتابوں میں درج ہوا کہ اگر مولا سے کسی نے مسجد نبوی میں کوئی سوال کیا تو مولا اس کو اپنے گھر لے گئے اور ایک پردے کے پیچھے اس کو بلایا، کیا بات ہے! اور وہاں سے ہاتھ نکال کے عطا کر دیا۔ وہ فقیر بڑی دیر تک پوچھتا رہا کہ مولا آپ مجھے وہی عطا کر دیتے۔ مولا نے کہا کہ
میں تیری آنکھوں میں وہ ندامت نہیں دیکھنا چاہتا تھا. کیا کہنے. تو ایسے بادشاہ کو، اور پھر جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ مدنی زندگی خصوصاً کیونکہ ایک سانحہ کربلا ایسا جی ہوا کہ امام حسین کی ہم نے زندگی کو صرف اس سفر میں یا کربلا کے روپ میں دیکھا. صحیح. ہم وہ زندگی بیشتر بھول جاتے ہیں جو مولا نے اپنی زندگی کا بیشتر لمحہ مدینہ منورہ میں گزارا ہے. بالکل صحیح. یہ آپ کی پیدائش سے لے کر اور پھر 28 رجب تک، جب آپ چلیں سن 60 ہجری میں جب آپ نکلے ہیں کربلا کے لیے. تو امام حسین کی وہ مدنی زندگی کہ جہاں پر رسول اکرم رحمت للعالمین، وہ رسول کہ جن کے لیے پالنے والا یہ کہے کہ نہ ان سے زیادہ مجھے کوئی محبوب ہے اور نہ اس کے دل میں مجھ سے زیادہ کوئی محبوب ہے، وہ رسول جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے، اپنے اس حجرے سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور ابا کے دامن میں آپ کا پاؤں پھنس جاتا ہے. اصحاب جانثار، یا یہ کہیے کہ جس طرح کہ علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ کا فرمایا کرتے تھے کہ شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہنے بھائی. لیکن رسول نے سب کو کہا رکو میں ممبر سے اتر رہا ہوں، اور آپ نے جمعے کا خطبہ روکا اور آپ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے. تو بڑا ہی خوبصورت سوال کہ جب اگر میں کہیں ممبر پہ کچھ خطاب کر رہا ہوں اور کوئی بچہ میری طرف آئے تو مجمع خود اس کو بڑھ کر روک لے گا. صحیح. بعین ہی کہ اگر رسول خطبہ دے رہے ہیں تو اصحاب کرام خود جا کے روک سکتے ہیں، لیکن یہاں رسول خطبہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی طرف جانا ہوگا کہ جہاں پالنے والے نے فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. پالنے والے نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کی جائے اس کے اللہ کی، اس کے رسول کی، فإن تولوا، اور وہ کہ جو رسول سے منسلک ہو جائے. تو رسول سے منسلک ہو کر ہمیں مدینہ منورہ میں صرف ایک ہی ذات دکھائی دی کہ جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من واہ الحسین. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات. یہاں پر کوئی شک نہیں کہ یعنی رسول مکمل حسین بنے، حسین مکمل رسول بنے. بے شک بے شک. تو سورۃ آل عمران فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور پھر پالنے والا کافرین سے محبت نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے حسین کو چھوڑ دیا وہ اصل میں کافر کہلایا جاتا ہے. بے شک بے شک. کیا تو خوبصورت رسول نے خطبہ چھوڑا، اور آج بھی روایت ہر جگہ یہ قائم ہے کہ جب جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے تو دو خطبوں کے بیچ میں آپ کو وقفہ دینا پڑتا ہے. صحیح. یہ سنت ہے اس رسول کی کہ جب وہ اپنے نواسے کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ کر گئے تھے. کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سلامت رہے اور سلامت رہے. پھر اس حسین کی زندگی وہاں دیکھنے کے میرے رسول نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا. حسین مصباح الہدا ہیں اور سفینۃ النجات ہیں. بے شک. تو اس کی تشریح، اس کی توجیہ وہاں سے لینی پڑے گی کہ جب نوح کی کشتی کا سیلاب آیا تو ساری طرف کفریت پھیلی ہوئی تھی، ساری طرف ایک انسان کی اس طرف باطل پھیلا ہوا تھا، لیکن پالنے والے کی آواز آئی کہ جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات لے گیا. تو یعنی آج کے دور میں اگر ہر جگہ باطل پھیلا ہوا ہے تو امام حسین کی کشتی میں سوار ہو جائیں تاکہ واہ نجات مل سکے. کیا بات ہے. واہ. بے شک بے تو یہ شک. امام حسین کی یہ مدنی زندگی ہے، اور امام نے آپ بچپن کے بیشتر واقعات کہ امام آپ آ رہے ہیں مسجد نبوی میں تو آپ اصحاب کرام کی جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں. آپ آ رہے ہیں مسجد نبوی میں تو آپ تمام کبار اصحاب کرام
کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں. کیا صحیح. وہ صحاب، کیا وہ مدینہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ مصباح الہدا ہے، یہ تو سفینۃ النجاہ ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو منی کی سند بخشی گئی ہے. لیکن امام حسین تا قیامت ایک کلیہ دے کر جا رہے ہیں کہ ایک بڑے کی، ایک تعلیم یافتہ، ایک عالم دین کی ایک رسپیکٹ کیا ہونی چاہیے معاشرے. کیا بات ہے. اور یہ ساری ہمیں حیات طیبہ مولا کی، ہمیں مدینے کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گی کہ امام نے کس طرح اپنی سراؤنڈنگز کو ہمیشہ اوپر رکھا. اور آپ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کی مدد نہ کر رہے ہیں. آپ بے اے نہیں اپنے بابا کی طرح مدینے میں ہر رات کو نکلا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت یہاں پر اپنے گھر میں ہوں اور کوئی ہمیں پکارتا رہ جائے. تو امام نے کتنی بڑی سیرت، کتنی بڑا عنوان میرے اور آپ کے لیے حل کر دیا کہ اگر مجھے پالنے والا وسائل دے رہا ہے، اگر پالنے والا مجھے کچھ عطا کر رہا ہے، تو یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس کو آگے تک پہنچاؤں. بالکل صحیح. اور یہ امام حسین کی مدنی زندگی کا ایک مختصر سا کلیہ ہے. بہت خوب آقا، بہت خوب، بہت خوب. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ امام حسین کی کربلا اور آج کا معاشرہ، اس کربلا سے آج کے معاشرہ کیا سبق لے سکتا ہے، اور آج کا معاشرہ بھی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے جو کربلا میں جی رہی، دیکھیں، جو زمانے میں بالکل رہی. ایسا ہی ہے. آج کا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو آج ہم پھر اسی دور میں قدم رکھ رہے ہیں کہ ایک وہ دور تھا کہ جہاں، دیکھیں کیا اس دور میں آزادیاں نہیں تھی، لیکن صرف ایک باطل کے ڈر کی وجہ سے کئی لوگ خاموش رہے. ٹھیک. اور آج کا معاشرہ بھی ایز اٹ از یہی ہے. اگر ہم اس کو قرآن سے ملاتے چلیں تو سورۃ بقرہ کی آیت میں پالنے والے نے فرمایا کہ انسان کے لیے کوئی نیکی نہیں کہ وہ کبھی مغرب کی طرف رخ کرے، کبھی مشرق کی طرف رخ کرے. ٹھیک ہے. نیکی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے پالنے والے کی ہر فرمودات پر. تو واہ. اگر اس کے ظاہری معنی لے لی جائے تو کیا پالنے والا مجھے ڈائریکشن سمجھا رہے؟ نہیں، پالنے والا مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی دو راستوں پہ نہیں ہو سکتے. صحیح. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے میں حق پر بھی ہوں، میں باطل پر بھی ہوں، میں بالکل صحیح. باطل پر بھی ہوں، میں حق پر بھی ہوں. نہیں، بالکل یو بالکل. ہیو ٹو ٹیک، آپ کو ایک راستہ لینا ہے، آپ کو ایک راستہ چوز کرنا ہے. اور پھر اس آیت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پالنے والے نے سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت میں فرمایا وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو حق اور باطل میں تمیز رکھو. ٹھیک. حق اور باطل میں تمیز رکھو، یعنی انسان کو پالنے والے فرما رہے ہیں کہ آپ انسان کو میں نے دوسری مخلوقات سے کس قدر منفرد بنایا. کھا وہ بھی رہے، کھا ہم بھی رہے، نسل ان کی بھی ایک چل رہی ہے، ایک بریڈ ہماری بھی چل رہی ہے. فرق کہاں آ جاتا ہے؟ شعور میں. ان کو لا شعور رکھا، مجھے شعور کے ساتھ بھیجا گیا. اور جب مجھے شعور دیا گیا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیا گیا ہے، اور وہ کس وجہ سے دیا گیا؟ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ، حق اور باطل میں تمیز رکھوں. واہ واہ. کوئی، جس طرح یہ پہلے کہا کہ انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کہے کہ میں دونوں راستوں پر چلوں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا برپا کر کے میرے اور آپ کے سامنے دو راستے رکھ دیے کہ دیکھو دو راستے ہیں، ایک حسینی، ایک یزیدی. بالکل. آپ یا تو بعد کربلا مکمل یزیدی ہیں یا مکمل حسینی ہیں. ٹھیک. امام حسین علیہ السلام صرف اپنے حق کے لیے نہیں، اسلام کی بلندی کے لیے، معاشرے کی بلندی کے لیے امام اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے. مدینہ کیا ایسا نہیں تھا کہ مدینہ میں تو بے شک میرے مولا حسین کی بادشاہت تھی، لیکن امام نے جب دیکھا کہ اگر یہ جو شخص جس کو حکمران بنا دیا گیا ہے، یہ دین میں
اس کو دین کو تبدیل کر سکتا ہے, یہ دین کو خطرہ پہنچا سکتا ہے, تو مولا نے اپنا گھر چھوڑا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے تا قیامت تک امام پیغام دے گئے کہ اگر ہمیں کوئی اپنی بات منوانی ہے, کوئی اپنی آئیڈیالوجی پیش کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکالنا پڑے. ٹھیک ہے آقا, یہیں پہ میری ایک بات کو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے, پھر ہم پروگرام کو اسی بات کے ساتھ اختتام کی طرف لے چلیں گے. وہ یہ ہے کہ امام حسین نے جو اقدام کیا وہ ایک انتہائی اقدام تھا, اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کتنا بڑا سانحہ جی اس کرۂ ارض پہ پیش آیا. آج کا انسان جو ہے وہ تو مصلحتوں میں گھرا ہوا ہے, وہ اس قدر پختہ شخصیت کا بھی حامل نہیں ہے, تو وہ کیسے اس خونی رستے کو اپنا سکتا ہے, اس جہاد کے رستے کو اپنا سکتا ہے؟ اس کے لیے کربلا کیا پیغام دے رہی ہے؟ دیکھیں, اس وقت میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا نیٹ ورک. ٹھیک ہے, سب سے بڑا ہتھیار میرے اور آپ کے پاس یہ ہے. امام صحیح. کی احادیث پہ اگر نظر ڈالی جائے تو امام نے بیشتر احادیث میں فرمایا کہ صرف گناہ یہ نہیں کہ آپ نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ اس پہ خاموش رہ گئے, نہیں, یہ آپ بھی اسی گناہ میں ملوث ہو گئے اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں باطلیت چل رہی ہے اور میں پھر بھی اس میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن یہ کہوں کہ مولا میں تو خاموش تھا. تو بیشتر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنا کیا عمل اس کے لیے دکھایا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کا معاشرہ ہم کیسے ایک اتنے بڑے خونی راستے پر چلے جائیں, اتنی کریج, اتنی جرت کہاں سے لے کر آئیں. تو امام بھی جانتے تھے کہ آنے والا معاشرہ کس قدر ڈیولپ ہو جائے گا. تو میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ سوشل میڈیا رکھ دیا گیا کہ اگر ہم کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو کم از کم ہم اس کو تمام دنیا کے سامنے یا تمام اب تو ہم اپنے آپ کو اتنی فریلی بات کر سکتے ہیں. کیا اس دور میں یہ صلاحیت موجود تھی؟ صحیح. اس زمانے میں یہ کیا آپ کے میڈیا کی اتنی صلاحیت موجود تھی؟ نہیں تھی. لیکن آج کا یہ معاشرہ جب میڈیا پہ ہم ہزاروں کام کر سکتے ہیں, جب میڈیا پر ہم باطل بھی جب اتنا پھیل سکتا ہے, تو کیا پالنے والے کی یہ آیت غلط ہو جائے گی کہ حق نہیں پھیلے گا؟ بالکل صحیح. اور حق پھیلانے کے لیے جس طرح کے پھیلے گا کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا, چاہے ہم بہت تھوڑا باہر آئیں. اگر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم وہی تھوڑے ٹھنڈے ماحول میں اپنوں میں ایک بات چیت کر کے اٹھ جائیں اور ہم یہ چاہیں کہ اس سے معاشرہ تبدیل ہو جائے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اس کو کسی بھی طور پر لے جائیں, اگر میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آیت اللہ خمینی جب ایک محاذ کے خلاف نکلے تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑا. سب سے پہلے انہوں نے اپنا کمفرٹ زون سب سے پہلے چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجی تبدیل کرنے جا رہے تھے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو حق اور باطل کی آئیڈیالوجیز کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا, اور یاد کرنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں کسی فسق, فجور, کسی قتل کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑا, فقط اصلاح الامت جدی, میں صرف اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہوں. تو مولا نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ بنا ہمیں کسی لڑائی کے, بنا ہمیں کسی جھگڑے کے, بنا ہمیں کسی, آپ یہ کہیں بنا, یعنی آج کے زمانے میں بنا کسی بدتمیزی کے, ہمیں اپنے حق کو پہنچانا ہے. بے شک. تاکہ ہم حق اور وہ کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچا سکیں. کربلا, بس آخری بات کو میں یہاں کنکلوڈ کر دوں گا. کربلا آج کا معاشرہ کربلا انسانیت پر محیط ہے. امام حسین سے آج کا, کیونکہ 3 شعبان کا روز ہے, امام حسین سے منسلک ہونے کے لیے نہ کسی کو شیعہ ہونے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو سنی ہونے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو کسی بھی مکاتب فکر سے ہونے کی ضرورت ہے. وہاں صرف ایک شرط ہے
انسانیت کا پرچار کرنا. کیا بات ہے. کیونکہ جس شخص کے دل میں انسانیت کی محبت ہوگی، جس شخص کے دل میں انسانیت ہوگی، وہ کبھی کربلا سے دور نہیں رہ سکتا، وہ کبھی امام بے شک حسین سے دور نہیں رہ سکتا. بے تو شک بے شک. امام نے کتنا بڑا کلیہ میرے لیے اور آپ کے لیے حل کر دیا کہ اگر میں اپنے امام سے منسلک ہونا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ میسج ہے، بہت اعلیٰ میسج. آقا ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اتنے مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، اور کس قدر خوبصورت ہماری رہنمائی فرمائی ہے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو 3 شعبان کی اور تمام مومنین کو یوم ولادت امام حسین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام مومنین کو ہمارے قائم ٹی وی کے چینل سے اس بابرکت دن کی بہت بہت مبارکباد ہم بھی دیتے ہیں. آپ کو بھی مبارک، خیر مبارک. ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص امام حسین کا حق پہچانتے ہوئے، ان کی معرفت رکھتے ہوئے ان کے روضے کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمروں کا ثواب لکھتا ہے. زیارت امام حسین پہ ضرور جائیے، مگر معرفت کے ساتھ. ذکر حسین ضرور کیجیے، مگر فکر حسین کو بھی اپنائیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام علم قائم سے سجاد شاہ جی کو اور ہمارے مہمان مولانا سید فرج حسین زیدی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے، اور جو لوگ ہم میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.